آج کل نازیبا ویڈیو لیکس کا معاملہ وہ بہت زیادہ وائرل ہے اور مختلف ٹک ٹاکرز کی اور سیلیبریٹیز کی اور شوبز کی مختلف ویڈیوز اس طرح منظر عام پر آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر اسے ہم لیکس کہیں یا اسے ہم جان بوجھ کر ریلیز کرنا کہیں یا AI کے ذریعے سے اس کو ہم فیک ویڈیوز کہیں، شریعت کے پرسپیکٹیو میں اور شریعت کے تناظر میں ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں، گناہوں سے بچنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ لیکن اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ خطرے کی بات کہ اس کے گناہ کو منظر عام پر لانا اور اس کو معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اس منفی اور نیگیٹو وے میں لگانا۔ قرآن کریم سے جو ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو اسلام لے آئے ہو لیکن ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں رچا بسا نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو عار نہ دلاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ اسی لیے کہ جو کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے آشکارا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ اور 30ویں پارے میں سورہ ہمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت کو یا جہنم کی وادی کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جو اور عیب گو ہیں، یعنی پہلے وہ عیوب کو ٹٹولتے ہیں، لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں، ان کی ٹوہ میں لگتے ہیں، ان کی سرویلنس اور ویجیلنس کرتے ہیں، اور دوربینیں اور خفیہ کیمرے سیٹ کرتے ہیں، اور کسی طرح ان تک جب بات پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہم سب کا نامہ اعمال اور وہ کتاب پیش ہوگی تو وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ پھر ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ لوگوں پر ہم نے الزام لگائے اور لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیا، اور کچھ لوگوں نے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اور ان کا کیریئر داؤ پر لگ گیا، اور ان عورتوں کو طلاقیں ہو گئی، اور ان کے گھر اجڑ گئے، اور خاندان کا شیرازہ بکھر گیا، گویا کہ ہم فساد فی الارض کے کسی نہ کسی درجے میں مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت اس نامہ اعمال کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ میرے نامہ اعمال کو تو دیکھیے، اس نے تو چھوٹی اور بڑی بات سب کو نوٹ کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آج جو ہم اسکرین پر لوگوں کی برائیاں دکھاتے پھرتے ہیں، کل اسکرین پر ہمارا اعمال نامہ اور ہمارے سارے گناہوں کا منظر چلے گا، اور اس کو صرف میں اور آپ نہیں، اس کو ساری دنیا دیکھے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایک مومن وہ بہت زیادہ حساس اور کانشیس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، بعض اوقات ہم ان باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی اور بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک تو ایسے معاملات کے پیچھے ہی ہم نہ پڑیں۔ قرآن کریم نے سورہ حجرات
انہیں 80 کوڑے بھی لگائے جائیں اور ان کی گواہی بھی قبول نہ ہو اور وہ فاسق بھی کہلائے جائیں، یعنی کہ یہ فسق اور فجور ہیں، معصیت ہیں، نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ ٹک ٹاکر جو صرف اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے یا تھوڑے سے فیم کے لیے یا فین فالوئنگ کے لیے یا ریٹنگ اور رینکنگ کے چکر میں ٹی آر پی بڑھانے اور پیسوں کے لیے جو خود اپنی اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں، تو وہ اللہ کہ ہاں مجرم ہے۔ یعنی فحاشی اور عریانیت کو پھیلانا، ویسا لباس پہننا، پھر اس کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرنا، وہ ڈرامے کی شوٹنگ ہو، وہ فلم کی شوٹنگ ہو، یا وہ ویسے ہی ویڈیو بنانا ہو، وہ بھی تو گناہ ہے۔ تو یہ دنیا میں گویا کہ ان کو ایک سزا بھی مل رہی ہے، ان کی ایک پکڑ بھی ہو رہی ہے، اپنے خاندان میں اور اپنی گیدرنگ میں اور اپنی سوسائٹی میں ان کی کیا عزت رہے گی، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ تو وہ بھی اس سے بچے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ ایسی لیکس ویڈیو مانگتے ہیں اور اس کے لنک مانگتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور اپنی ذہنی تسکین کے لیے یعنی وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک گناہ کے اندر معاون بن رہے ہیں۔ گناہ کو پھیلانے اور اس کو پروموٹ کرنے کا کسی نہ کسی درجے میں ان پر بھی وبال آئے گا۔ لہٰذا اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اول تو خواتین پردے کا اہتمام کریں، اور پھر وہ پردے کے اندر بھی ویڈیوز نہ بنائی جائے، اور بغیر پردے کے اور نازیبا ویڈیوز بنانا وہ تو بہت زیادہ خطرے کی بات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پیمرا ہیں یا اس طرح کے جو ادارے ہیں جو اس کو بلر کرتے ہیں یا فلٹر کرتے ہیں یا ان کے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، تو اس کا بھی ایک میکینزم بنایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیٹ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور متعلقہ اداروں کی اور ڈپارٹمنٹس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو مل کر اس گناہ سے اور اس بدنما داغ سے اپنے معاشرے کو بچایا جائے۔ ہم عام معاشرہ نہیں، ہم ایک اسلامی اور مسلم معاشرہ ہے، اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور مارز وجود میں آیا ہے، اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو ہم اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ www.darsequran.com